السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد، إن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وفي السماء رزقكم وما توعدون، صدق اللہ العظیم۔ لائق احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، اللہ احکم الحاکمین نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، اور انسان بنا کر کائنات کی افضل ترین ہستی امام الانبیاء سرتاج الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ جب انسان بنایا ہے تو احسن تقویم کہا ہے، اشرف المخلوقات کہا ہے، اور جب اس رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے امت کا انتخاب کیا ہے تو خیر الامہ جس امت کو قرآن میں کہا گیا ہے اس نبوی امت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اب ہم اس امت کے فرد ہیں
جو امت یہ خاصیت رکھتی ہے کہ کل میدان محشر میں جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو یہی وہ امت ہوگی جو سب سے زیادہ کثیر تعداد میں جنت میں جانے والی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ وہ امت ہے جسے یہ فضیلت عطا فرمائی گئی تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں اب اتنی بڑی فضیلت اور منقبت سے نوازا ہے، ہمیں اتنی عظمت سے سرفراز کیا ہے اور اتنے بڑے رتبے سے ہمکنار کیا ہے، تو میرے محترم بھائیوں، اس امت کے فرد رہتے ہوئے اللہ کی دی گئی نعمتوں پر ہمیں اس کا قدردان تو ہونا چاہیے، اس کا شکر گزار تو ہونا چاہیے، اور ہر لحاظ سے اس اللہ کا قدردان بننا چاہیے کہ جس قدردانی کے حوالے سے وہ اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے لازیدنکم، میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا۔ یہ اس اللہ خالق کائنات کا وعدہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، وہ خالق و مالک کیسا مالک ہے جس نے انسانوں کے لیے بھی، حیوانوں کے لیے بھی، پرندوں کے لیے بھی، اور وہ لاتعداد مخلوقات جن کا ہمیں علم ہے یا نہیں ہے، اس رب العالمین نے ان کے رزق کا بھی بندوبست کیا ہے۔ وہ رب تعالی خود فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ دنیا میں کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے الا علی اللہ رزقھا، اس کے رزق کا بندوبست کرنا اس اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ وہ خالق و مالک، وہ رزق کا بندوبست کرتا ہے اور ہر اس لحاظ سے بندوبست کرتا ہے جس طرح اس کی شان اور قدرت کے لائق ہے۔ یہ انسان ہے جو کبھی کبھی اس کی نعمتوں کا ناشکرا بن جاتا ہے، اور بسا اوقات رزق میں ظاہری طور پر کوئی ظاہری اسباب کچھ ایسے بن گئے کہ جو منافع یا فائدہ ہم چاہ رہے تھے وہ ہمیں نہیں مل سکا، تو اللہ کے بارے میں بدگمان ہو گئے کہ شاید ہمارا رزق تنگ ہو گیا ہے، کاروبار میں مندہ پڑ گیا ہے، گاہک کوئی نہیں ہے، مارکیٹ میں سناٹا چھایا ہوا ہے اور کسٹمر کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ شکایتیں ہیں جو آپ اکثر اپنے دوست احباب سے سنتے رہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہی رازق بھی ہے، رزاق بھی ہے، وہی کھلاتا ہے، کوئی شخص اس کے لیے کھانے کا اہتمام نہیں کرتا۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے، رزق کا اہتمام وہ کرتا ہے، ہماری پوشاک کا اہتمام وہ کرتا ہے، ہم رنگ برنگے طرح طرح کے کھانے، لیوش قسم کی ڈشز کھا جائیں، اس کا اہتمام کرنے والی ذات وہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ ہم جتنے مرضی گلے شکوے کر لیں کہ جی لاک ڈاؤن ہو گیا ہے،
گاہک کوئی نہیں ہے، مارکیٹ کھلنے نہیں دیتے، اس کے باوجود بتائیے وہ مالک نے کبھی ہمیں بھوکا سلایا ہے؟ وہ کوئی نہ کوئی ایسا سبب پھر لگا دیتا ہے کہ میرا بندہ ہے، میری بندی ہے، یہ کہیں مایوس ہی نہ ہو جائیں، وہ مالک پھر بھی ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح وہ مال اپنے کسٹمر تک پہنچاتے ہیں اور اس کے معادل اللہ ہمیں سامان بیچتے ہیں جس سے ہم اپنے گھروں کا رزق چلاتے ہیں۔ مسبب الاسباب ذات کون سی ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ میں تو دیتا ہوں، میں ان کے رزق کا اہتمام کرتا ہوں، میں تو ان سے کچھ نہیں چاہتا، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں ان یطعمون کہ وہ میرے لیے کھلانے کا اہتمام کریں۔ اصل بات یہ ہے میرے محترم بھائیوں، یہ یقین کی بات ہے جو بسا اوقات متزلزل ہو جاتا ہے، وہ یقین کامل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ ان اللہ هو الرزاق، کہ تمہارے بہترین سے بہترین کھانے کا پینے کا اہتمام کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو اسے رزاق کہتے ہیں۔ وہی قوت والا ہے، وہی طاقت والا ہے، وہی اہتمام کرنے والا ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں دیکھیے رب العالمین فرماتے ہیں فی السماء رزقکم، آسمان میں تمہارے لیے رزق رکھا ہے۔ اللہ کی طرف سے آسمان سے پانی آتا ہے، زمین پہ پانی برستا ہے، اور ہماری یہ زمین جو بسا اوقات بنجر ہوتی ہے، بسا اوقات وہ ہمارا مطلوب جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق گندم پھل اور دانہ نہیں نکالتی، رب تعالیٰ کے حکم سے بارش ہوتی ہے اور وہ لہلہاتی فصلیں اور وہ ہرے بھرے کھلیان اور کھیت اور رنگ برنگے پھولوں سے بھرے باغات اور اسی طرح ہی ان پھلوں سے بھرے لدے لدائے درخت ہمارے سامنے اللہ کی قدرت کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ اللہ ہے میرے بھائیوں، وہ مالک کہتا ہے ما توعدون، جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے تمہیں وہ بھی ملے گا۔ ہمیں یقین کیوں بھول جاتا ہے، یقین کیوں نہیں رہتا کہ وہ خالق تو وہ ذات ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیسے کیا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، ہم کچھ بھی نہیں تھے، کمزور سے تھے، ایک نوخیز بچے تھے، ایسے بھی کرتے شاید ہمارا جسم درمیان سے ویسے ہی ٹوٹ جاتا، اس کمزوری سے اللہ نے پیدا کیا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، اور پھر اس خالق و مالک نے، اس رب کائنات نے میرے اور آپ کے اندر اپنی طرف سے اپنے حکم سے ایسی توانائیاں بھیجی کہ اللہ تعالیٰ نے تن و من صحت مند نوجوان بنا دیا، اور پھر اپنے اعضائے جسمانی پر اللہ رب العالمین نے ایسی قوت عطا فرمائی کہ وہ خالق فرماتا ہے ثم بعد ضعف قوة، اس کمزور طاقت کے بعد اللہ نے تن و من ایک نوجوان بنا دیا، اور پھر ایسا وقت بھی آئے گا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، ایسا وقت بھی آئے گا انسان آج تو اپنی مرضی سے کماتا بھی ہے، اپنی مرضی سے کھاتا بھی ہے، اللہ رب العالمین نے تیری زبان کو ہزاروں ذائقے عطا فرمائے ہیں، آج تیری زبان تجھے یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ کھٹا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ ترش ہے، اس میں میٹھا کم ہے، اس میں زیادہ ہے، اس میں مسالہ تیز ہے۔ یہ قوت اور طاقت اللہ نے تجھے جو عطا کی ہے یہ اس ضعف کے بعد ہے جس ضعف میں سوائے دودھ کے اور کوئی خوراک نہیں ہوتی۔ تو اس خالق اور مالک کی قوت کو جان کہ جس نے تجھے اس کمزوری سے
اتنا بڑا جثہ عطا فرمایا اور تجھے کائنات کی ہر چیز کا رنگ اور ذائقہ سمجھا دیا، اور پھر اے انسان تیرے اوپر وہ وقت بھی آئے گا، ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، کمزوری آئے گی، بڑھاپا آئے گا اور یہ جوانی جائے گی اور وہی کیفیت دوبارہ لوٹ آئے گی۔ یہاں پہ انسان کے اندر شاید جسمانی لحاظ سے ظاہری سکت کھانے اور پینے کی تو موجود ہو، لیکن اللہ رب العالمین آہستہ آہستہ انسان کی صحت کو کمزور کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ اسے ذائقہ چھن جاتا ہے، اور ایسا وقت بھی آتا ہے کہ بسا اوقات انسان نمک کے بغیر بھی کھانا کھاتا ہے، بسا اوقات مرچ کے بغیر بھی کھاتا ہے، بسا اوقات چینی کے بغیر بھی گزارا کرتا ہے۔ یہ وہ خالق کے مختلف رنگ ہیں جو اس نے کائنات میں مختلف لوگوں کو دیے ہیں تاکہ اس کی قدرت کا احساس ہو سکے کہ وہ مالک کتنی قدرت والا ہے، جس نے آج بھی ہمیں یہ ساری نعمتیں بغیر قیمت کے عطا فرمائی ہے۔ یہ میرے محترم بھائیوں، یہ اس اللہ رب العالمین کا دیا گیا ہے۔ اور پھر دنیا میں ایک دیکھیے اصول چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر کسی کو قوت دے دیں، طاقت دے دیں، اس کے پاس مال آتا ہے، اس کے پاس دولت آتی ہے، وہ مل اونر بن گیا ہے، وہ فیکٹری کا مالک بن گیا ہے، اور وہ اپنے سبارڈینیٹس کو یہ کہتا پھرتا ہے تیرے گھر میں جو رزق جاتا ہے نا یہ میری وجہ سے جاتا ہے، یہ میری وجہ سے جاتا ہے۔ گویا انسان تو نے اپنے آپ کو خالق کے برابر کرنا چاہ لیا ہے۔ اس رب کا قرآن سنیے، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون۔ سورہ زخرف 25واں سپارہ ہے۔ یہ رب کی رحمتوں کو تقسیم کر رہے ہیں۔ انسان تجھے یہ طاقت کس نے عطا فرمائی ہے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الدنیا، یہ ہم ہیں جو دنیا میں ہر انسان کو اس کے مطابق، اس کی قدر کے مطابق اور اس کے حصے کے مطابق جو ہم نے جسٹیفائی کیا ہے، ہم اس کو اس کا رزق پہنچاتے ہیں۔ اس رب نے نظام چلانا ہے۔ وہ رب کہتا ہے وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ہم نے نظام چلانا ہے۔ اگر سب کو مل اونر بنا دیا جاتا تو وہاں پہ فیکٹری ورکر کون بنتا؟ اگر سب کو فیکٹری ورکر بنا دیا جاتا تو وہ کس کے پاس جا کے کام کرتے؟ تو اس لیے اس اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے۔ اس نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو گدا بنا دیا، کسی کو فیکٹری مالک بنا دیا، کسی کو اس کا چوکیدار بنا دیا، کسی کو وہاں کا مینیجر بنا دیا، اور کسی کو کوئی عہدہ دے دیا، کسی کو کوئی عہدہ دے دیا۔ رب کائنات فرماتے ہیں لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ لوگ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ میرے محترم بھائیوں، آج یہ موبائل خراب ہو جائے تو کوئی عالم دین تو اس کو صحیح نہیں کرے گا، کوئی ٹیکنیشین صحیح کرے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسے ٹیکنیشین بھی پیدا کیے ہیں جو اس کو صحیح کرتے ہیں، اور جو ٹیکنیشین ہوتا ہے وہ قرآن کریم کا ترجمہ اور حدیث نہیں پڑھایا کرتا، وہ ٹیکنیشین کا ہی کام کرتا ہے۔ عالم دین کا اپنا فیلڈ ہے، ٹیکنیشین کا اپنا فیلڈ ہے، مزدور مستری جو بلڈنگ بناتا ہے اس کا اپنا فیلڈ ہے، اور میرے بھائیوں جو اینٹوں پہ بھٹے پہ کام کرنے والے ہیں ان کا اپنا فیلڈ ہے۔ یہ رب کائنات کی تقسیم ہے کہ جس نے نظام اس طرح کا چلایا۔ میرے بھائیوں،
جب ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ نظام بھی رب نے چلایا، معیشت بھی رب نے ہمیں ہمارے قدر کے مطابق ہر شخص کو عطا فرما دی، پھر کیا مسئلہ ہے کہ آج ہر انسان یہ شکایت کرتا کیوں نظر آتا ہے کہ جی میرے گھر میں وہ برکت نہیں، میرے گھر میں مال تو آتا ہے، میرے گھر میں پیسہ تو آتا ہے، لیکن جو ہمارے بزرگ بتایا کرتے تھے کہ آج سے 40-50 سال قبل چلے جائیں تو گھر میں ایک فرد جو تھا وہ کمانے والا ہوتا تھا، گھر میں سارے پیچھے 10-12 افراد کھانے والے ہوتے تھے۔ آج ایک نہیں، دو نہیں، گھر کے آدھے افراد کمانے والے ہیں، لیکن پوچھ کر دیکھ لیں پھر بھی کہتے ہیں بھی پوری نہیں پڑتی۔ کیا وجہ ہے؟ وہ میرے بھائیوں، وہ رب العالمین کی طرف سے نظام تو رب ہی چلاتا ہے۔ لو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض۔ وجہ کیا ہے؟ اس اللہ نے یہ قدر تقسیم کی ہے۔ اگر سب کو اللہ مال دے دیتے، قرآن سنیے نا، یہ سورہ شورى میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بصیر۔ وہ اللہ مالک ہے، دیکھیے وہ کیا کرتا ہے، وہ خالق کہتا ہے اگر ہم کھول کے ہر کسی کو مال دے دیتے، ہر کوئی مال پہ ایسا گھمنڈ کرتا، لبغوا فی الارض، اپنے مال کی بنا پہ سرکشی اتنی کرتا کہ ہر شخص دوسرے پہ حاکمیت جتانے کی کوشش کرتا، مال کی فراوانی اور دولت کی بنا پر گھمنڈ کرتا، اس اللہ تعالیٰ نے ينزل بقدر ما یشاء، اس نے اپنی چاہت کے ساتھ، اپنی منشا کے ساتھ اس مالک نے ہر کسی کو اس کا حصہ دے دیا ہے۔ اس کی تقسیم پہ راضی رہیے، محنت کیجیے لیکن اس کی تقسیم پہ راضی رہیے۔ بات یہ ہے پھر اس مال میں برکت کیسے پڑے گی، اس مال میں برکت کیسے پڑے گی؟ میرے محترم بھائیوں، یہ کیسے ہوگا کہ ہم اس مال کو کمائیں اور وہ مال جو ہم حاصل کریں اللہ رب العالمین اس مال میں اتنی برکت عطا فرما دیں کہ آج وہی سما دوبارہ پیدا ہو جائے کہ جو ہمارے گھر آئے شکر کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اس پہ گزارا کریں، تو تب میرے بھائیوں مزہ تو تب آئے گا کہ واقعتاً ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں۔ آپ اس کا سب سے پہلا سبب، رزق میں برکت کا پہلا سبب کیا ہے؟ وہ ہے ایمان، عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین پر ایمان ہو کہ وہ خالق مالک رازق وہ ذات ہے۔ ایمان کے تو میرے بھائیوں 6 اجزاء ہیں، ہماری اس سب پہ بحث نہیں ہے، ہم تو اپنے مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کی بات کر رہے ہیں، اپنی مسلم کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں۔ جو باتیں آپ نے ابھی تک 4-5 آیتیں سنی ہیں، اس پر کامل یقین ہو کہ وہ خالق اور مالک ہے جو رزق کا اہتمام کرتا ہے، ہم اس کی رضا پہ راضی، اور جو مالک نے دیا ہے ہمیں اس اللہ پہ ایمان ہے، جتنا اس نے دیا ہے ہم اسی کو قبول کرتے ہیں۔ قرآن کو سنیے، قرآن اسی بات کی شہادت دیتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔
شخص نیک عمل کرتا ہے، نیک عمل کب اس کا قبول ہوگا؟ جب ایمان لائے گا۔ ایمان کے بغیر میرے بھائیوں ساری دنیا کو بھی خیرات کھلا دیں، اللہ کے ہاں آپ کی نیکی کو وہ حیثیت نہیں حاصل ہو سکتی جو ایک مومن کو حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص ایمان کے بغیر نیکی کرتا ہے، دنیا میں آپ کو بڑے سخی حضرات مل جائیں گے، بڑے مخیر حضرات مل جائیں گے، بڑے لوگوں کو کھانا کھلانے والے مل جائیں گے، بڑے دوائیاں مفت دینے والے مل جائیں گے، بڑے خیراتی ہسپتالوں والے مل جائیں گے، اور بڑے بڑے میرے بھائیوں اس طرح کی جنروسٹی کرنے والے مل جائیں گے، لیکن بنیاد یہ ہے کہ جب تک اس نے ایمان کو قبول نہیں کیا اس کی نیکی اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتی۔ آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا پھر وہ ان کی نیکی کدھر جائے گی؟ ان کی نیکی ادھر ہی جائے گی کہ آپ آج تعریف کر رہے ہیں کہ مدر ٹریسا بڑی اچھی خاتون تھی، اس نے بڑے ہسپتال بنائے تھے، یہی اس کی تعریف ہے۔ دنیا سے ان کو چاہت چاہیے تھی، دنیا میں نام کمانا تھا، وہ دنیا میں آج نام بج رہا ہے، اللہ کے ہاں اس کی نیکی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، نیکی کی حیثیت ہوگی ایمان کے ساتھ۔ یہی بات آپ نے پہلے سنی، ایمان ہو اللہ تعالیٰ پر، ایمان ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایمان ہو ملائکہ پر، ایمان ہو آسمانی کتب پر، اور میرے بھائیوں قیامت کے دن پر یہ ایمان ہو کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا بدلہ ہمیں یوم آخرت کو ملے گا، آخرت کے روز ملے گا، دنیا میں ہم کوئی بدلہ نہیں چاہتے۔ یہ میرے بھائیوں ایمان ہو۔ اور چھٹی بات تقدیر پر ایمان ہو، اللہ نے جو مقدر میں لکھ دیا ہے، جو ہماری ڈیسٹینی اور قسمت لکھ دی ہے، ہمیں اس پر راضی رہنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جب ہم ایمان کے ساتھ اپنا نیک عمل کریں گے، میرا رب وعدہ کرتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کہ میں اے مومن تجھے پاکیزہ زندگی عطا فرماؤں گا۔ یہ میرے بھائیوں وہ زندگی ایسی زندگی ہوگی جو اللہ کے شکر سے بھری ہوگی، اللہ کی عبادت سے معمور ہوگی، اللہ کی اطاعت سے بھری ہوگی، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عامل بن کر وہ زندگی میرے بھائیوں پوری ہو رہی ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، اگر آج ہم اس ایمان کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ رزق کماتے ہیں، اور ساتھ ہماری خواہش یہ ہے کہ واقعتاً ہم نے نیک عمل ہی رکھنا ہے، عبادت کو جاری رکھیں، میرے بھائیوں پاکیزہ زندگی انشاءاللہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں ساتھ ہی قرآن کریم کا دوسرا مقام سورہ طٰہٰ بھی سنیے کہ یاد رکھو، اگر اللہ کے ذکر سے اعراض کیا، ایمان تو قبول کر لیا، نیک عمل نہ کیا، قرآن نہ پڑھا، قرآن کی تلاوت نہ کی، اللہ کو اپنے معاملات میں یاد نہ رکھا، اللہ کو بھلا دیا، اس کا کلام بھلا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھلا دیا، اور آپ کی سنت کو پس پش ڈال دیا، تو میرے بھائیوں قرآن اس حوالے سے بھی سنیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، میری یاد کو، میرا ذکر کو پس پش ڈالا، ان لہ معیشۃ ضنکا، اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا۔ کمائے گا تو ضرور،
दुकान पे तो जरूर जाएगा, शायद नोटों की दथिया भी लेकर आए, लेकिन मेरे भाइयों सुकून नसीब नहीं होगा। ऐसे ही होगा कि मईशत बड़ी तंग है, इतना माल कमाता हूं, घर में पता नहीं पैसा किधर जाता है, माल इतना कमाता हूं, घर में औलाद को मसाइल ही इतने ज्यादा हैं, कभी कोई बच्चा पैसे ले जाता है, कभी उसके ऊपर लग जाते हैं। ये अल्लाह की तरफ से कितनी बड़ी आजमाइश है। और ये तो दुनिया की आजमाइश रही। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कल क़यामत का रोज आएगा, नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, हम इसे अंधा करके उठाएंगे। ये दुनिया में जो आंखें मिली थी, जिससे नोट गिना करता था, जिससे अपने गल्ले की बोरियां गिना करता था और जिससे अपने माल की आइटम्स को पूरा किया करता था, आज वो बसारत छिप जाएगी। क्यों छिप जाएगी? कि इस बंदे ने अल्लाह के जिक्र से एराज किया है, अल्लाह के जिक्र पे तवज्जो नहीं दी, अल्लाह को याद नहीं रखा। तो बंदा कहेगा रब्बी लिमा हशरतनी अअमा, अल्लाह तूने मेरी आंखें क्यों छीन ली हैं? दुनिया में तो मुझे बहुत नजर आता था, मैं तेरी हर नेमत से मुस्तफीद होता था। तो रब्बुल आलमीन कहेंगे कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा, मेरा कुरान तेरे पास आया था, मेरे नबी का फरमान तेरे पास आया था, तूने अपनी पब्लिक डीलिंग के दौरान उसको ध्यान नहीं रखा, उसको प्रायोरिटी नहीं दी, तूने उसको पसे पुष्ट डाल दिया। फनसीतहा, तू भूल गया। जब तू मेरे कलाम को भूल गया, वकज़ालिकल यौम तुनसा, आज तेरी हैसियत हमारे यहाँ यही है कि हम तुझे भुला दें, तेरी हमारे यहाँ कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बुरे इंजाम से हमें महफूज फरमाए। मेरे मोहतरम भाइयों, हमेशा मेरे भाइयों ये बात ज़हन में रखिए, हमेशा जब भी ऐसा कोई मामला देखें, अपने भाइयों के लिए दुआ करें और उनके लिए ईमान के लिए, उनकी सलामती के लिए, और मेरे भाइयों इस्तिकामत की दुआ किया करें। और याद रखें, जब भी दुआ करेंगे याद रखना, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दावतुल मर्इ ली अखी, जब आदमी अपने भाई के लिए दुआ करता है, फ़इन्नहु मलकुम मुअक्कलुन, एक फरिश्ता होता है जो उसके पास मौजूद होता है। जब भी बंदा अपने भाई के लिए दुआ करता है और दुआ करते हुए अपने भाई के लिए कोई सवाल करता है, वो फरिश्ता जो पास मामूर होता है वो साथ कहता है वलका मिस्ल ज़ालिक, ऐ बंदे कि तू अपने भाई की दराजी उम्र के लिए दुआ कर रहा है, तू इस्तिकामत के लिए दुआ कर रहा है, तू उसके रिस्क में बरकत के लिए दुआ कर रहा है। वो फरिश्ता जो अल्लाह ने तेरे लिए मामूर किया है वो साथ दुआ कर रहा है, वलका मिस्ल ज़ालिक, अल्लाह इस बंदे को भी उसी तरह दे जिस तरह ये उसके लिए दुआ कर रहा है। मेरे मोहतरम भाइयों, अपनी दुआओं में अपने साथियों को याद रखा करें। दूसरा सबब मेरे भाइयों तक़वा है, अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है। रिस्क को कमाते वक्त, माल कमाते वक्त, सामान बेचते वक्त और कोई भी ज़रिया जो पैसा कमाने का, रिस्क को घर लाने का ज़रिया है, मेरे भाइयों जब तक उसमें लिल्लाहियत नहीं आती, अल्लाह का डर नहीं होता, अल्लाह का खौफ नहीं होता, मेरे भाइयों कभी भी उसमें बरकत नहीं बढ़ती। देखिए महकमे वाले फिरते हैं, देखते हैं कि फलां का जो बाट है ना, जिसको बट्टा कहते हैं, उसको एक स्टैंडर्ड वेट के साथ उसको मौजून करते हैं और कहते हैं कि जी इतने ग्राम कम है, लिहाजा आपको इतना जुर्माना पड़ेगा। ये हम उनसे डरते हुए अपना वज़न पूरा कर लें, लेकिन जो मालिक हमेशा देखता है, जो खालिक और मालिक हमेशा देखता है, जो रब्बुल आलमीन ने दो मलक मौक्कल हमारे इधर बिठाए हुए हैं और वो मुशाहिदा हर वक्त हमारे अमाल का करते हैं, और जहाँ पे लिखा होता है खबरदार कैमरे की आंख देख रही है, वहाँ पे इंसान माल कमाते वक्त, चोरी करते वक्त, नाजायज़ मुनाफा लेते वक्त कैमरे से डर जाए, उसको ये एहसास नहीं है कि उसका मालिक हमेशा देखता है। काश उसके दिल में ये लिल्लाहियत आ जाए, ये तक़वा आ जाए
یہ اللہ کا ڈر آ جائے کہ ہر موقع پر، ہر لمحے، ہر گھڑی جہاں پہ وہ پیسہ روپیہ کماتا ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہوگا، اور جب اس کے دل میں ڈر ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مال میں برکت پڑے گی۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کی بھی مثال دی۔ اہل کتاب کی مثال کیسے دی؟ اہل کتاب کی مثال دی وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ یاد رکھو تم سے پہلے یہودی بھی گزرے، تم سے پہلے عیسائی بھی گزرے، وہ اہل کتاب تھے، اور ان کے لیے یہ شرط تھی اللہ سے ڈرتے رہنا، تورات کو اور انجیل کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لینا۔ اگر بناؤ گے آسمان تمہارے لیے خزانے بکھیرے گا، زمین نیچے سے تمہارے لیے خزانے اگلے گی، لیکن انہیں یہ بات ہضم نہیں ہوئی، اور پھر ان پہ فاقہ کشی بھی آئی، رزق کی تنگی بھی آئی، اور نعمتیں بھی چھن گئیں، اور بنی اسرائیل کے وہی لوگ یتیہون فی الارض 40 سال تک وادی تیہ میں سرگرداں پھرتے رہے۔ کیوں؟ اپنے نبی کی بات نہیں مانی، اللہ کا ڈر نہیں تھا، جس وجہ سے ذلیل اور رسوا ہوتے رہے۔ آج میرے بھائیوں قرآن ہمیں پکار کے کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو اللہ سے ڈر جاؤ۔ کیا فائدہ ہوگا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص اللہ سے ڈر جاتا ہے، اپنے معاملے میں اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں غلط کام نہیں کروں گا، میں ناجائز منافع خوری نہیں کروں گا، اپنے کسی کسٹمر کو دھوکہ نہیں دوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب، میرے رب کا وعدہ ہے، سورہ طلاق کی آیت ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے میں اس کو ایسے ذرائع سے رزق دوں گا بندے کے گمان میں بھی نہیں ہوتا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں قرآن پہ تو ہمیں یقین ہونا چاہیے، رب العالمین کے کلام پہ تو یقین ہونا چاہیے، اور پھر آسمان اور زمین کے خزانے کھلوانا چاہتے ہو تو آئیے قرآن کو سنیے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ کا وعدہ ہے اگر بستی والے ایمان لے آئے ہیں، اب اللہ سے ڈر جاؤ اللہ سے، اپنے ہر معاملے میں اللہ کی موجودگی کو، اس کی بصارت کو ذہن میں رکھو، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے علم کو ذہن میں رکھو۔ تو رب کا وعدہ ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، رب کا کیا وعدہ ہے؟ ہم آسمان کے دروازے کھول دیں گے، آسمان تمہارے لیے خزانے اتارے گا، لیکن یاد رکھنا اگر جھٹلایا، اللہ کی موجودگی کو ذہن میں نہ رکھا، اللہ کا ڈر دل میں نہ رکھا، اخذناہم بما كانوا یکسبون، ہمارا ریکارڈ یہی ہے کہ جو ہمیں ایسے تنگ کرتا ہے پھر ہم ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ایسی ضلالت سے محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں آج بھی یہ پیکج موجود ہے، میرے محترم بھائیوں آج بھی یہ پیکج موجود ہے، اور جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے،
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بیٹی کہتی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک غلام آیا آ کے میرے باپ کو، اس نے ابو بکر صدیق کو کچھ حلوہ میٹھی چیز کو کھلا دی، اور آ کے کہتے ہیں کنت تکہنت للانسان فی الجاہلیہ، کہ میں زمانہ جاہلیت میں کہانت کیا کرتا تھا، جادوگری اور غیب کا علم بتا کے لوگوں سے پیسے کمایا کرتا تھا، وما احسن الکہانۃ الا انی خدعتہ، اور جب بھی میں یہ کام کرتا تھا لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا، اور جب یہ دھوکہ کامیاب ہوا اس کا مال بنا کے میں نے آپ کو حلوہ کھلا دیا۔ یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور بتانے والا کون ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح بخاری کی 3842 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، فوری طور پر اپنے منہ میں انگلی ڈالی، جتنا ہو سکا کہہ کر کے سارے مال کو باہر گرا دیا۔ میرے بھائیوں، آج کا مسلمان جھوٹی قسمیں کھا کے بھی کماتا ہے، کہاں جاتا ہے اس کا تقوی؟ اور میرے بھائی، جھوٹی قسم بھی کھائے، رشوت ستانی بھی کرے، سود خوری بھی کرے، اور لوگوں کے ناجائز منافع خوری بھی کرے، اپنی بہنوں کا جائیداد میں حصہ بھی مارے، اور سارا کچھ کرنے کے بعد پھر کہے مجھے اللہ کا خوف اور ڈر بڑا ہے، ایسا انسان دنیا میں ہر بڑی سے بڑی سزا کا مستحق اس کو ہونا چاہیے جو لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آپ دیکھیے، یہ تقوی، یہ للہیت، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ کس کو حاصل ہوتا ہے؟ جو اللہ کا ڈر چاہتا ہے، جو اللہ کا خوف دل میں اتارنا چاہتا ہے، یہ اس کو ہی یہ نعمت حاصل ہوتی ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں، دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں آج تک یہ نعمت حاصل نہیں ہوئی۔ آپ حدیث سنیے، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم، تین بد نصیب ایسے ہیں، لا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کریں گے، ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اور ولا یزکیہم، اللہ ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کون سے بد نصیب؟ پہلا آدمی المسبل، وہ آدمی جو تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ نمبر دو المنان، وہ شخص جو احسان جتلاتا ہے۔ اور تیسرا بد نصیب شخص المنفق صلعته بالحلف الكاذب، جو جھوٹی قسم کھا کے اپنا مال بیچتا ہے، وہ ان بدترین اشخاص میں سے تیسرا شخص ہے۔ میرے بھائیوں، رحمتوں کی امید ہم اللہ سے رکھیں، نہ ہمیں اس کا ڈر ہو، نہ خوف ہو، تو رزق میں برکت کیسے آئے گی؟ رزق میں فراوانی کیسے آئے گی؟ پھر یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے کہ مال کمائیں گے تو صحیح، روپیہ پیسہ دل و جان لگا کے راتیں جاگ جاگ کے کمائیں گے تو صحیح، لمبے لمبے سفر کر کے دن اور رات ایک کر کے کمر توڑ کر دولت تو جمع کریں گے، لیکن وہ دولت جمع کی ہوئی نہ ہمارے فائدے میں آئے گی، نہ ہمارے اولاد کے فائدے میں آئے گی، کیونکہ اس میں جھوٹ اور خطا دھوکے بازی شامل ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ حضرات ذی وقار، تیسرا سبب تلاوت قرآن کیا کریں۔ تلاوت قرآن میرے بھائیوں، یہ تلاوت قرآن اس کو اپنا شعار بنائیں۔ صبح فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جب بھی وقت لگے، جب بھی وقت لگے، وقت نہیں لگے بلکہ وقت اس کے لیے نکالنا چاہیے۔ کم از کم میرے بھائیوں، ہم کو ایک رکوع پڑھ کر اپنے سارے دن کو بابرکت بنائیں۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ
یہ تو کتاب ہی ہم نے ایسی نازل کی ہے جو بابرکت کتاب ہے، اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، اس میں سعادتیں ہی سعادتیں ہیں، اس کے پیچھے لگ جاؤ اور اس سے نصیحت حاصل کرو۔ میرے محترم بھائیوں، آج یہی ہاتھ جن کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا تھا اور قرآن کی دولت سے اس قرآن کو، اس ہاتھ کو ہم مزین کرتے تھے، اس کی جگہ آج موبائل نے لے لی، اور ایسی موبائل نے لی، اور بھئی قرآن اپلیکیشن کی ہو تو تب بھی فائدہ ہے، بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، ترجمہ پڑھ رہا ہے، تفسیر پڑھ رہا ہے۔ ایسے لا یعنی کاموں میں، بے مقصد کاموں میں ہم نے اپنا وقت لگانا شروع کر دیا ہے، جس کا نہ یہاں پہ فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے۔ میرے بھائیوں سوچئے، ایک دن میں واٹس ایپ میسیجز کتنی مرتبہ ہم چیک کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ بیل ہوتی ہے اور ہی نکال کے دیکھتے ہیں۔ اذان 5 مرتبہ ہوتی ہے، بتائیے کتنے اشخاص ہوتے ہیں جو واٹس ایپ پہ تو زیادہ لبیک کہتے ہیں اور اذان پہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ کتنے نوٹیفیکیشنز ہمیں فیس بک پہ آتے ہیں اور ایک دن میں کتنی مرتبہ دیکھتے ہیں۔ کیا وہی ریگولیرٹی ہماری مساجد میں آنے میں بھی ہے، قرآن کے پڑھنے میں بھی ہے اور قرآن کے پیج الٹ کرنے میں بھی ہے، جتنی ہم فیس بک کے پیجوں کو ایسے ایسے کر کے سارا دن دیکھتے ہیں؟ میرے بھائیوں سوچئے، برکتیں کیسے آئیں گی؟ برکتوں کا نزول کیسے ہوگا جب ہم نے قرآن کو اپنے ہاتھ سے ٹچ ہی نہیں ہونے دیا، یا اس انگلیوں پہ نوٹ گنے جاتے ہیں یا موبائل ٹچ سکرین پہ پیج الٹ دیے جاتے ہیں؟ جس سے قرآن پڑھا جانا تھا، آج ان ہاتھوں نے غالباً شاید کہیں سال بعد قرآن کا پیج پلٹا ہوگا، ورنہ یہ سوشل میڈیا کے پیج تو ہزاروں ہم روزانہ پلٹتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ پھر رزق میں برکت تو میرے بھائیوں نہیں آیا کرتی۔ چوتھی بات میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، جو دیا ہے اس پہ شکر، آئندہ سے اللہ کی رحمت کی امید کہ اس مالک نے جس نے آج ہمیں ناشتہ کروایا، اس مالک نے جس نے دوپہر کا کھانا کھلایا، جس نے آج ہمیں اچھے کپڑے پہنائے۔ ہم تو شاید دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے آباء و اجداد بھی چلے گئے تھے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ وہ مالک حی لا یموت ہے، وہ ان کو بھی دے کے گیا تھا، اس نے ساری زندگی والدین کو بھی کھلایا ہے، ساری زندگی ہمیں بھی کھلایا ہے۔ میرے مالک کا جب یقین ہے، فی السماء رزقکم وما توعدون، جو نعمت مل گئی ہے اس پر شکر کرو، آگے رحمت کی امید رکھو، انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں نازل ہوگی۔ اور جب اس کی نعمتوں پہ شکر ادا کیا جاتا ہے، وہ مالک کہتا ہے ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ 5ویں اسپارے کی آخری آیت ہے، ما يفعل الله بعذابكم، او اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ ان شکرتم، اگر تم اس کا شکر کرتے رہو، ایمان لے آئے ہو، اب شکر کرتے رہو، تم شکر کرتے رہو، وہ تمہارا بھی شاکر اور قدردان بن جائے گا، تمہیں اللہ عذاب نہیں دے گا۔ میرے محترم بھائیوں، جو مل گیا ہے اس اللہ کی رحمت، اس کا شکر کر کے، اس کی تعریف کر کے، اس کی حمد کر کے، اس کو کھا لیا ہے، اس کی حمد بیان کریں۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ دعا کر لی، اس کی حمد بیان کر لی اور اللہ سے حلال رزق کی دعا مانگی۔ اللہم انی اسألک رزقا طیبا حلالا نافعا، یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مانگتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، یہ طیب رزق، یہ حلال رزق، اس کی دعا میرے بھائیو اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ انشاءاللہ وافر مقدار میں رزق عطا فرمائے گا۔ میرے محترم بھائیو، 5ویں بات، اللہ پر توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے، اس خالق اور مالک جس نے ہمارے رزق کی ذمہ داری لی ہے، اس خالق پہ بھروسہ کرو،
اور کیسا بھروسہ کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھروسہ ایسے کریں، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ رب العالمین پر اس طرح توکل کر لو جس طرح اس پر توکل کرنے کا حق ہے، لرزقتم کما یرزق الطیر، وہ اللہ تمہیں بھی اسی طرح رزق دے جس طرح اللہ آسمان میں اڑنے والے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ توکل وہ ہونا چاہیے۔ پھر کیا ہے؟ وہ پرندوں کو کیسے دیتا ہے رزق؟ تغدو خماصا، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، وتروح بطانا، اور جب شام کو گھونسلوں میں لوٹتے ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ یہ توکل اور بھروسہ ان کا ہے کہ ان کو خالق نے دینا ہے۔ ہم نے ظاہری اہتمام کیا، اللہ سے دعا کی، مال خرچہ، دکان ڈال لی، تعلیم حاصل کی، جاب کے لیے نکلے اور اللہ سے دعا کی۔ جو میرے بھائیوں اللہ رب العالمین ہمیں کسی نہ کسی سبب سے تھوڑا ملے، درمیانہ ملے، اس سے زیادہ مل جائے، وافر مل جائے، وہ مالک ضرور دیتا ہے جب بندہ توکل کر کے نکلتا ہے۔ بندہ کی جھولی کو اللہ خالی نہیں موڑتے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ آج میرے بھائیوں توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ آپ اپنا ظاہری اسباب بنائیں، پھر اس کی ڈوریاں اللہ کی رحمت پہ ڈال دیں، انشاءاللہ اللہ برکتیں ہی برکتیں نصیب فرماتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہمیں اگلا سبب برکت کا ملتا ہے وہ ہے دعا کرنا۔ صرف یہی نہیں گلے میں بیٹھ گئے، صبح سے لے کر شام تک بیٹھے رہے، ہرگز نہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مدینہ منورہ میں آئے، آپ نے آ کر جہاں پہ آپ کے صحابہ نے تجارت شروع کی وہاں پہ آپ نے خود بھی دعائیں کی، اپنے صحابہ کو بھی دعائیں سکھائیں، اور کیا فرمایا؟ اللہم بارک لنا فی مدینتنا ھذا، اے اللہ ہمارے اس شہر میں اللہ تو برکتوں کا نزول فرما، وفی مدنا، اے اللہ ہمارے مد اور سا میں، کلوں میں، 2 کلوں میں، یہ پیمائش کے جو طریقے تھے اللہ اس میں بھی برکتیں عطا فرما، وفی ثمارنا، اے اللہ ہمارے پھلوں میں بھی برکتیں عطا فرما۔ میرے بھائیوں کو دعا کی دیر ہے۔ آج پورے عرب میں پھل ہو نہ ہو، مکہ اور مدینہ میں اللہ نے بہاریں لگائی ہوتی، یہ اس دعا کا نتیجہ ہے۔ اگر میرے بھائیوں میرے اور آپ کے ہادی اور رہبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پھلوں کی وافر مقدار جاری رہتی ہے، ہم بھی آپ کے امتی ہیں، آپ نے ہمیں ہی یہ طریقہ سکھایا ہے کہ اپنے رزق میں دعا کیا کرو اللہ رب العالمین سے۔ تو میرے بھائیوں دعا کیا کریں اور دعا مانگا کریں تاکہ جو اللہ مال دیتا ہے اس کو با فراغت اور با برکت رزق بنا کر عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں۔ اور پھر میرے بھائیوں اگلا سبب، 7واں سبب یہ ہے، اللہ کی طرف سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے مال میں، اس کے دیے گئے مال میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں۔ کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ وہ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں میں نے ایک دن بادلوں سے آواز سنی، اسقی حدیقۃ فلان، کہ جاؤ اس فلاں کے باغ کو پانی پلاؤ۔ میں اس بادلی کے پیچھے جا رہا ہوں کہ یہ کہاں پہ جا کے برستی ہے۔ ایک جگہ پہ ایک دہقان کے سان لگا ہوا ہے، مختصراً واقعہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو وہاں پہ وہ بادل برسنا شروع ہو گیا، ادھر ادھر کہیں جگہ پہ کوئی بارش نہیں ہے، صرف اسی کی جگہ پر، اسی کے پیچ آف لینڈ پہ وہ برس رہا ہے۔ میں نے اس سے استفسار کیا کہ اے بندے تو کیا کرتا ہے، میں آپ کا نام کیا ہے؟ جب اس نے نام بتایا کہنے لگے یہ تو وہی نام ہے جو میں نے بادلوں سے سنا تھا، یہ تو وہی نام ہے، تو کرتا کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں کرتا۔ خیر استفسار کیا
کہنے لگا کہ جب اس کی پروڈکشن ہوتی ہے، جب اس کی پیداوار ہوتی ہے، اس کا ایک حصہ میں اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں، 3 حصے بناتا ہوں، ایک حصہ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں، ایک حصہ اسی گارڈن کی، اسی کھیت کی مینٹیننس کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور ایک حصہ جو ہے وہ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے لیے لے جاتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ 3 حصے اس کی پروڈکشن کے جب وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی ایسے باغ اور کھیت والے کو بھی پریشان ہونے نہیں دیتے۔ یہ اس کا واقعہ ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد، بندہ جب بھی صبح کرتا ہے الا وملکان ینزلان، اللہ کے 2 فرشتے ساتھ اترتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے رستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اسے ضرور مزید مال اللہ اسے عطا فرما، اس کی جھولی کو بھر دے، اس کی دکان کو بھر دے، اس کے املاک کو بھر دے، اس کے گھر کو رزق سے بھر دے۔ لیکن جو شخص مال کو روک کر رکھتا ہے فرشتے اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ یہ وہ فلاں شخص جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کر رہا، اللہ اس کے مال کو تو تلف کر کے رکھ دے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہمیں فرشتوں کی دعائیں چاہیے یا بد دعا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن وقت کی قلت جتنی ہے اس کے مطابق بات ہو گئی۔ کوشش یہ کریں کہ جو مال اللہ نے دیا ہے سب سے پہلے اس مال کے دیے گئے پر اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی نعمتوں کی قدردانی کریں، اس کے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کریں، اس کا کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ پر توکل کریں، اس پر بھروسہ کریں اور اس کے دیے گئے پر راضی رہیں۔ اور یہ مت سمجھا کریں جہاں پہ جو چیز کی گنجائش موجود ہے صرف وہی حدیث وہ آپ سن لیں۔ آپ کے سامنے مالدار لوگ ہیں اور اس کے مالدار کو دیکھ کر کبھی بھی نہ شکری کے کلمات نہیں بولنے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد 2 چیزوں میں جائز ہے، رجل آتاہ اللہ المال، ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے، فہو ینفق منہ آناء اللیل وآناء النہار، وہ صاحب مال اس مال میں سے دن رات خرچ کرتا ہے۔ کوئی شخص اس کو دیکھتا ہے کہتا ہے اللہ تو نے اس کو اتنا مال دیا ہے، اللہ تو مجھے بھی مال دے، میں اس سے بڑھ کر تیرے راستے میں خرچ کروں۔ اگر ایسی سوچ آ جائے تو میرے بھائیوں اس سے بہتر سودا سامان دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ دوسرا وہ خوش نصیب رجل آتاہ اللہ القرآن، ایسا وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا، جسے علم کی دولت سے نوازا، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ راتوں کو کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، کوئی دیکھنے والا دیکھتا ہے اللہ اس کو تو نے اچھا علم دیا، اللہ تو نے اس کو قرآن کی دولت سے نوازا، اللہ تو مجھے بھی یہ دولت دے، میری اولاد کو دولت دے، اللہ میں اس سے بڑھ کر تیرے راستے میں تیرے سامنے کھڑا ہو کر تیری عبادت کروں۔ میرے محبوب پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ 2 نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں یہاں پہ یہ حسد نہیں رہتا، یہ رشک بن جاتا ہے جس کو کرنے کا اللہ ثواب ہی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے اے مولا کریم ہمیں تو با فراغت رزق عطا فرما، اے اللہ ہمارے پریشان حال ساتھیوں کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، اللہ ہمارے دیے گئے رزق میں اللہ تو ڈھیروں برکتوں کا نزول فرما دے، اللہ ہمیں مالی لحاظ سے تو بے فکر کر دے، اے اللہ مالی لحاظ سے بے فکر کر دے، اے اللہ جب تک تو زندہ رکھنا اسی قرآن و سنت کے ساتھ وابستگی میں زندہ رکھنا، اللہ جب موت آئے تو خاتمہ بالایمان فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔